بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مصلی بے ہر دو دست سلام، گوئی وانگے بیار سجدہ تمام۔ اے مصلی میں نہ اے نمازی، بے میں نہ ساتھ، ہر میں نہ ہر، دو میں نہ دو، دست میں نہ ہاتھ، سلام میں نہ سلام۔ دست دو دست بمانا دونوں جانب، دو دست کا معنی کیا ہے؟ دونوں جانب۔ سلام میں نہ سلام، گوئی میں نہ تو کہے۔ گوئی کون سا سیگا ہے جی؟ گوئی واحد حاضر کا سیگا ہے۔ کون سا گردان کون سی ہے؟ فعل مضارع مثبت معروف ہے۔ کیا ہے؟ اب مضارع ہم نے پڑھ لیا نا، گو ید، گو یند، گوئی، گوئی، گو ید، گو یم، گو یم۔ بیار جو ہے یہ امر کا سیگا۔ بیار کس کا سیگا ہے؟ امر کا۔ سجدہ تمام، سجدہ پورا کرنا۔ اے مصلی بے ہر دو دست سلام، گوئی وانگے بیار سجدہ تمام۔ اے نمازی ہر دونوں جانب تو سلام پھیر، ہر دونوں جانب تو سلام پھیر، یعنی سلام کہے، گوئی میں نہ کہے۔ وانگے بیار سجدہ تمام، پھر پورا سجدہ بجا لا، پورا سجدہ بجا لا۔ ای چونی است مذہب نعمان، او بے تقوی چو بو ذر و سلمان۔ اچھا پچھلی بات ذرا سمجھ لیں۔ سجدہ صاحب کرتے وقت حکم یہ ہے کہ ایک جانب سلام پھیرا جائے۔ کس طرف؟ فقط دائیں جانب جو ہے سلام پھیر کر سجدہ صاحب کیا جائے۔ لیکن مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا کہ دونوں جانب سلام پھیرو، پھر اس کے بعد سجدہ صاحب کرو۔ اصح ترین قول یہ ہے کہ ایک جانب سلام پھیرا جائے اور پھر دو سجدے کر کے سجدہ صاحب کیا جائے۔ چلے، ای چنی است مذہب نعمان، یہ اسی طرح ہے، یہ اسی طرح ہے مذہب نعمان۔ نعمان ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی، اس میں گرامی۔ حضرت نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا اس میں گرامی ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ای چونی است مذہب نعمان، اسی طرح ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب۔ او بتقوی چوں بو ذر و سلمہ، اس لیے کہ آپ تقوی کے اعتبار سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہیں۔ از یک صاحب و دا دو سجدہ بس است، شرع اموز گر ترا حوث است۔ از یک صاحب و دا، ایک مرتبہ سجدہ صاحب ہو، ایک غلطی ہو یا نماز میں 10 غلطیاں ہوں، ایک واجب رہ جائے یا 10 واجب رہ جائیں، تو دو سجدہ بس است، دو سجدے کافی ہیں۔ بس کا معنی کیا ہے؟ کافی۔ دو سجدے کافی ہیں۔ شرع اموز گر ترا حوث است، شریعت تو سیکھ۔ اموز جو ہے یہ اموختن مصدر سے سیگا واحد حاضر فعل امر ہے، تو اموز شرع اموز تو شریعت سیکھ، گر ترا حوث است، اگر تو شریعت کو سیکھنے کا شوق رکھتا ہے۔ ہر امام کے محتدی باشد، صاحب او صاحب مقتدی باشد۔ ہر امام کو کہا جاتا ہے، یا ساتھ لگی ہوئی ہے کہ محتدی جو ہدایت والا باشد مانا ہو، صاحب او اس کا صاحب، اس کا بھول جانا، و اگے صاحب مقتدی کا بھول جانا ہے۔ مقتدی کا بھول جانا اس کا صاحب نہیں، امام کا صاحب جو ہے وہ مقتدی کے لیے صاحب ہے۔ چلیں ترجمہ سمجھیں۔ ہر امام کے محتدی باشد، جو امام ہدایت والا ہو، اس کی بھول جو ہے وہ مقتدی کی بھول ہے، وہ مقتدی کی بھی۔ امام بھول جائے گا تو مقتدی، امام سجدہ صاحب کرے گا تو مقتدی بھی سجدہ صاحب کرے گا، کیونکہ اس نے اقتداء کی۔ امام کی بھول ہی مقتدی کی بھول ہے، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں، مقتدی راچو صاحب افتادس، سجدہ صاحب او نہ معتادس۔ مقتدی کے لیے، را میں نہ کے لیے، چو میں نہ جب، صاحب میں نہ بھول، افتادس میں نہ پڑے۔ مقتدی جب بھول میں واقع ہو جائے، بھول میں پڑ جائے، مقتدی جب نماز میں بھول جائے، سجدہ صاحب او اس کا سجدہ صاحب جو ہے نہ معتادس، معتبر نہیں ہے۔ یعنی مقتدی نماز میں بھول گیا
امام پر سجدہ صاحب لازم نہیں ہے، امام بھول گیا تو امام جب سجدہ صاحب کرے گا مقتدی پر بھی لازم ہوگا کہ وہ سجدہ صاحب کرے، کیونکہ اس نے اس کی اقتدا کر رکھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ صاحب او را امام پر گیرت طاعت او خدائے بے پذیرد، اس کی بھول کو امام لے لے گا، اس کی بھول کو امام لے لے گا اور اس کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ مقتدی نماز میں بھول گیا تو وہ امام کے تابع ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کر لے گا، وہ امام کے ذمہ ہے۔ مقتدی پیچھے بھول گیا، سجدہ صاحب نہیں کرے گا، یہ کہے کہ امام پڑھا رہا ہے نماز، بیچ میں وہ اپنا سجدہ صاحب کر رہا ہے، جی مجھ سے تو غلطی ہو گئی، نہیں، اب وہ امام کی اقتدا میں ہے، اگر اسے کوئی سجدہ صاحب لازم بھی ہو گیا تو پھر اس پر لازم نہیں ہے، اس کی بھول چوک کو امام لے لے گا۔ عزیز طلباء، یہ نام حق کا ہم نے 24واں سبق جو ہے پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ ان مسائل کو آپ نے سمجھنا بھی ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔